ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 10 سے افسانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ جن افسانہ نگاروں کے افسانے پیش کیے جا رہے ہیں ان کے نام یہ ہیں: جوگیندر پال، جن کی کہانی کا عنوان انتقال، مرزا حامد بیگ، اندھی گلی کے عنوان سے کہانی منتخب کی گئی، عذرا عباس، افسانے کا عنوان گرگٹ کا کھیل، اور ممتاز احمد خان کا افسانہ جس کا عنوان ہے دو گلی کا فاصلہ۔ سماعت فرمائیے منتخب افسانے ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 10، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ عذرا عباس کا افسانہ گرگٹ کا کھیل، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ سماعت فرمائیے۔ کسی پر بھی ناگہانی آ سکتی ہے، اس پر جو بہت گھنے پیڑوں کی شاخوں میں ادھر سے ادھر پھدکتا پھر رہا تھا، بہت وقتوں سے رنگ بدل بدل کر رہ رہا تھا، اور آج رات کے اندھیرے میں نئے بجلی کے تاروں پر بلب جل رہے تھے۔ وہ اپنی گردن اچکا اچکا کر بلب کو زمین گھورتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہوا چلتی تو تار ہلتے اور بلب ہل جاتا۔ وہ پھدک کر دوسری شاخ پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے یہ روشنی آج پہلی بار نہیں دیکھی تھی۔ اکثر یہ بلب جل جاتے تھے، اکثر اندھیرا بھی رہتا، لیکن جب کبھی یہ بلب جل جاتے تو وہ یہاں اتنے قریب نہیں ہوتا، دور کہیں کسی درخت کی شاخ پر ننھے ننھے کیڑوں کو ہضم کرنے میں مصروف ہوتا۔ لیکن ایکا-ایکی یہ کیا ہوا؟ بچوں کے قہقہوں کی آوازیں اور شور۔ اب وہ بلب نہیں دیکھ رہا تھا۔ ادھر سے ادھر بہت سے بچے بھاگ رہے تھے، وہ اور ان کے ہاتھ میں ننھی سی گول کوئی چیز سفید گول گول لڑک رہی تھی، ادھر ادھر، اور کبھی تو بالکل اس کے منہ سے چھو کر گزر جاتی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ ان بچوں کے کھیل میں شریک ہے۔ جب بچے اس گول گول سفید چیز کو اوپر اچھالتے تو وہ بھی اس کے قریب ہونے کے لیے اچھل کر اس کی شاخ تک جا پہنچتا جس کو وہ سفید چیز چھو رہی ہوتی۔ وہ خوش ہو رہا تھا، ان بچوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ سفید گول گول چیز ٹک ٹک زمین پر گرتی اور اوپر ہوتی، کبھی ایک ہاتھ میں، کبھی دوسرے میں، اور کبھی اس کے منہ کو چھوتی ہوئی۔ لیکن ایک دم اچانک وہ سفید سفید گول چیز اس کے سر کے بالکل اوپر آ کر گھنے پتوں میں اٹک گئی۔ بچے ادھر ادھر اوپر نیچے ڈھونڈنے لگے۔ ایک شور ہاں ہاں کا اٹھا، اور پھر تجسس، کہاں گئی؟ کہاں ہے؟ اوپر رہ گئی۔ وہ بہت خوش ہوا، وہ ان کے کھیل میں شریک تھا، اور گول گول سفید چیز اس کے سر کے اوپر ٹکی تھی۔ بچے اچھل اچھل کر بہت سی چیزیں اچھال رہے تھے اور درخت کو ہلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ گول گول چیز گر جائے، لیکن وہ چیز وہیں ٹکی تھی۔ وہ خوش ہو رہا تھا۔ یہ ہوئی نہ بات، وہ خوش ہو کر رنگ بدل رہا تھا۔ زندگی میں کبھی اس نے اتنے رنگ نہیں بدلے تھے جتنے آج بدلے تھے۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ تمام زندگی اسے ان درختوں کی چھالوں میں پھر پھر کر گھس گھس کر گزاری تھی، کیڑوں کو ہضم کرتے ہوئے ایک جیسی بے مزہ، یا کبھی کبھی ان جلتے ہوئے بلبوں کو دیکھ کر، لیکن اف کتنا مزہ آیا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کھٹ سے اس کے سر کے پاس کوئی سخت چیز ٹکرائی، وہ سنبھل نہ سکا، پٹاخ سے نیچے بچوں کے پاؤں کے پاس وہ بوکھلا گیا۔
وہ بچے حیرت اور خوف سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب ایک ساتھ اس پر جھکے اور وہی شور جو اسے اچھا لگا تھا، لیکن یہ شور اس کے سر کے اوپر ایسا لگا جیسے کسی نے بہت سے پتھر مارے ہوں۔ وہ بھاگا، گول دائرے میں بچے اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ کوئی چیز ایک بار پھر کھٹ سے اس پر گری اور شور، وہ وہاں سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ بچے گول گول سفید چیز بھول کر اس کو نشانہ بنا چکے تھے۔ وہ بھاگ رہا تھا، بچے اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ وہ ہانپنے لگا، وہ جان چکا تھا بچے اس سے موت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ یہ کھیل ناگہانی بن گیا تھا۔ ایک پھر کوئی سخت چیز اس کے جسم سے ٹکرائی، اس کے سر سے گاڑھا گاڑھا خون نکلنے لگا۔ وہ بے دم ہو کر زمین سے چمٹ گیا۔ ایک بار اس کا دل چاہا جسٹ لگا کر اوپر پتوں کو پکڑ لے، لیکن اس کی نگاہیں گول گول سفید چیز سے ٹکرائیں۔ اسے لگا جیسے وہ گول گول سفید چیز اب بچوں کو اس سے کھیلتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔